کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مخصوص ہیں دعا کے لیے، اور ان میں بھی مخصوص اوقات ہیں دعا کے لیے۔ غروب کے حوالے سے عرض کیا، ایک ساعت وہ ہے کہ جب دائرہ آفتاب کا آدھا حصہ غروب کر جائے، ابھی آدھا حصہ باقی ہو، ساعت استجابت دعا ہے۔ اسی طرح سے عرض کیا کہ جب اول زوال امام جمعہ خطبہ دے، جیسے ہی خطبے ختم ہو جائیں اور صفیں درست کرنے لگیں نماز کے لیے آمادگی، یہ وہ لمحہ ہے کہ وہاں بھی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ تو ان لمحات کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آج بھی ایک حدیث اس سلسلے میں، یا دو حدیثیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ حضرت آغا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اول وقت الجمعہ ساعت تزول الشمس، اول وقت جمعہ زوال آفتاب کا وقت ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے نصف النہار کے بعد، آدھا دن طے کرنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنے لگتا ہے، سایہ شاخص مشرق کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اول زوال وہ جمعے کا وقت ہے۔ اِلَىٰ أَن تَمْضِيَ سَاعَةٌ، اس وقت سے لے کر کچھ لمحات، اول زوال سے کچھ لمحات گزرنے تک، فرمایا فحافظ علیہا، ان لمحات کی حفاظت کریں، ان لمحات کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اول زوال سے چند لمحے، چند گھڑیاں، مثال 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ، اول زوال سے چند لمحات تک فرمایا فحافظ علیہا، ان گھڑیوں کی حفاظت کریں، ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جیسا کہ اس دن عرض کیا کہ غروب آفتاب وقت ہے، دقت سے غروب آفتاب کو پالیں۔ جب دائرہ آفتاب آدھا غروب کر جائے دعا کریں۔ اسی طرح سے روز جمعہ اول زوال کو دریافت کریں، حاصل کریں۔ سب کے پاس گھڑیاں ہیں اور ٹائم ٹیبل بھی خداوند متعال کی مدد سے آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کے پاس ٹائم ٹیبل اس وقت موجود ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی شہر کے لیے اوقات شرعی دریافت کرنا مشکل نہیں ہے، چونکہ جو ہے محققین نے زحمت کی ہے، اور ان کے لیے مخصوصاً زوال کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو پانچویں امام نے فرمایا کہ اول زوال روز جمعے کا وقت ہے، اس سے چند لمحات تک ان کی حفاظت کریں۔ فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لا يسأل اللہ عبد فیہا، اول زوال کے بعد کے لمحات میں کوئی بندہ دعا کرے خداوند متعال سے، لا يسأل اللہ عبد فیہا خیرا الا اعطاہ، کوئی بھی بھلائی کی دعا مانگے خدا سے اول زوال کے فوراً بعد، خداوند وہ حاجت عنایت فرمائے گا، خداوند وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں،
روز جمعہ میں یہ فضیلت ہے جو باقی دنوں کے لیے نہیں ہے۔ کس قدر عظمت ہے، غروب آفتاب، زوال، یہ دو مخصوص گھڑیاں انشاءاللہ پھر سحر کے اوقات میں بھی آئیں گے کہ خداوند ان لمحات میں چاہتا ہے کہ ہم لوگ حساس ہو جائیں۔ دوسری روایت آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، فرمایا اکثر المسئلہ فی یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن زیادہ خدا سے درخواست کیا کریں، زیادہ حاجتیں طلب کیا کریں روز جمعہ۔ کل جمعہ ہے اور یہ شب جمعہ، فرمایا اکثر المسئلہ فی یوم الجمعہ والدعاء، روز جمعہ خداوند متعال سے زیادہ سوال کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں خدا سے۔ فَإِنَّ فِيهِ سَاعَاتٌ، روز جمعہ میں امیر المؤمنین معین نہیں فرمایا، فرمایا جمعہ کے دن کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ لمحات ہیں، کچھ ساعات ہیں کہ یستجاب فیہا الدعاء والمسئلہ، ان ساعتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں برآوردہ ہو جاتی ہیں روز جمعہ۔ اب جب مجمل بیان فرماتے ہیں کہ اب جمعے کے دن تلاش کریں چونکہ نہیں ملے گا، چونکہ روایت میں جب اوقات بیان نہیں ہوئے کہ جمعہ کے دن ساعات ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، اگر ان میں دعا کرو گے دعائیں قبول ہوں گی، اگر حاجتیں مانگو گے حاجتیں برآوردہ ہوں گی۔ تو اب تمام روز جمعہ انسان اس کوشش میں رہے کہ کسی بھی لمحے آپ کی دعا قبول ہو جائے، لہذا روز جمعہ کو ہماری جو ہے دعاؤں میں گزرنا چاہیے، خدا کے ساتھ رابطہ رہے روز جمعہ اول تا آخر، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ روز جمعہ اگر مختلف برنامے رکھے جائیں تو مختلف اوقات میں، مخصوصاً جن اوقات میں جو ہیں ہمیں اشارے دیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں آئیں دعا کریں، سحر کے اوقات میں، زوال کے اوقات میں، غروب کے اوقات میں اور شب جمعہ، اس طرح ہم مختلف برنامے اگر رکھے جائیں تو ہم خدا سے رابطے میں رہیں گے، اور مختلف برناموں میں، پروگراموں، محافل، مجالس جو بھی ہیں ان میں دعائیں مانگتے رہیں وقتاً فوقتاً، نمازوں کے بعد، تعقیبات میں، مجالس کے بعد، مجالس سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ انسان اگر اپنے ذہن میں دعا کو بٹھا لیں، اگر انسان دعا کے سلسلے میں حساس ہو جائیں، اگر انسان کو قدرت الہی پہ یقین حاصل ہو جائے، اگر انسان باور کر لیں کہ خدا کے علاوہ کہیں کوئی پناہ گاہ انسان کے لیے موجود نہیں ہے، اگر وہ نہ چاہے روئے زمین کی کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شخص روئے زمین کا انسان پہ رحم نہیں کرے گا، اگر انسان ان چیزوں کو باور کرے تو وہ دعا کے سلسلے میں حساس ہو جائے گا۔ انسان اگر باور کرے کہ میں سراپا محتاج ہوں، مجھے لمحہ بلمحہ ضرورت ہے، میری حاجتیں ہیں، لمحہ بلمحہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اور خدا کے علاوہ نہ کسی میں طاقت ہے کہ میری مدد کرے، نہ کسی میں جرأت ہے کہ میری مدد کرے، اگر خدا نہ چاہے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا اگر
سیم و زر سے بھر جائے اگر وہ نہ چاہے، انسان وہاں سے ذرہ برابر بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے گلے میں اگر درد ہو جائے، ارد گرد سیم و زر سے لذیذ غذاؤں سے بھر دیں، لذیذ مشروبات سے بھر دیں، آپ نہیں کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے اگر خدا نہ چاہے۔ تو انسان سراپا محتاج ہے، ہر لمحہ انسان محتاج ہے، ہر لمحہ، نہ ان کے بعض اوقات۔ یہ ستم ہے خداوند متعال پہ کہ انسان یہ سمجھے بعض اوقات مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ، ہر وقت دعا کی ضرورت ہے، ہم وقت، تمام اوقات میں ہم محتاج ہیں خدا کے، اور صرف خدا کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں۔ اگر ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں تو خداوند ہمیں لوگوں کے ساتھ واگزار کرے گا کہ پھر جائیں لوگوں سے مانگیں، مانگتے رہیں، شرمندہ ہوتے رہیں، بے آبرو ہوتے رہیں، تم ہمیشہ فقیر ہی رہو گے، ہمیشہ بے آبرو ہی رہو گے اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ غیرت خدائی پیدا کریں کہ خدایا بس تو ہی دیں، اور تو بھی مجھے بے آبرو نہ کرے۔ کاش کہ ہمیں فرصت ملے کہ ہم انہی جملات میں جو دعائے کمیل میں ہیں، کاش کہ ہم دقت کریں امیر المؤمنین کس طرح ظریفانہ، کس طرح عارفانہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیکھیں خدا سے اس طرح طلب کریں کہ خدایا پہلے بھی تو نے چشم پوشی کی ہے، اب بھی چشم پوشی کریں، خدایا جہنم میں مجھے رسوا نہ کریں، وہاں تیرے سارے دشمن بیٹھے ہیں، اور مجھے بھی وہاں ڈال دیں، اب میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اور میں تو تجھے پکاروں گا وہاں، تو پھر جب میں تجھے پکاروں گا تیرے دشمن دیکھیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے ان جملات میں، ان کے مابین آپ اس قسم کی چیزیں پا لیتے ہیں، امیر المومنین ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو خدا سے بھی یہی چاہیں، خدایا کبھی شرمندہ نہ کریں مجھے۔ اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں اور جائیں لوگوں کے در پہ تو ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، ہمیشہ بے آبرو رہیں گے، ہمیشہ شرمندہ رہیں گے، ہمیشہ بے حیثیت رہیں گے۔ غیرت خدائی پیدا کریں، آئیں در الہی پہ دعا کریں، گڑ گڑائیں۔ عزت ہے، فخر ہے یہ کہ دربار الہی میں، درگاہ الہی میں، آستان الہی پہ پیشانی رگڑیں، جھکیں، روئیں، اس بچے کی طرح روئیں جو بچہ دودھ کے لیے روتا ہے، اسی طرح روئیں۔ دعائے کمیل میں آپ کو کس قدر ایسی باتیں دی ہیں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ وَلَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْآمِلِينَ، یہ چیزیں کہ میں چیخوں گا وہاں، میں فریاد کر، آئیں درگاہ الہی میں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ مؤمنین سے، عابدین سے، عبادت گزاروں سے کیا چاہا ہے؟ چاہا ہے خدا نے چند قطرے آنسو پیش کریں میرے لیے۔ خداوند چاہتا، روئیں، یہاں شرمندگی نہیں ہے۔ شہید مطہری کے حالات زندگی میں پڑھیں، علماء اور فقہا گواہی دیتے ہیں۔ حضرت امام کے حالات زندگی میں پڑھیں، ان کی جو ہمسر عالیہ ہیں اور ان کے گھر میں رہنے والے کہ رات کو چیخ چیخ کر روتے تھے، چیخ کے روتے تھے۔ شہید مطہری کی یہی عادت تھی،
رات کے وقت اٹھتے ہیں، چیختے ہیں، بچوں کی طرح چیختے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ یہاں غیرت نہ کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑیں، جھکیں، گردن کو جو ہے ٹیڑھی کر کے بیٹھیں، انہیں مائی باپ کہیں، انہیں سردار کہیں، انہیں باس کہیں، انہیں مختلف القابات سے انہیں آپ نوازیں، پھر چند مختلف مختصر چیزوں کے لیے اتنی زاری اگر درگاہ خداوندی میں کریں، شاید خداوند آپ کو فوراً بے نیاز کر دے۔ ہم ہمیشہ محتاج ہیں خدا کے، ہر لمحے، ہر نیند ہماری موت ہوتی ہے، ہر نیند، اہل بیت نے فرمایا ہر نیند موت ہے۔ یہ بعض کی روحیں واپس کی جاتی ہیں، بعض کی پھر لے لی جاتی ہیں، کہا پھر واپسی کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی موت۔ بعض کو پھر مکمل اٹھا لیے۔ وہ جو رابطہ ہوتا ہے نیند میں بھی اپنے جسم کے ساتھ، اسے اٹھا لیتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، نیند میں کون آپ کی مدد کرے؟ آپ کی روح کہاں جاتی ہے کسے معلوم ہے؟ دیکھیں اندر نظام عالم کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو سو گئے، ہم اپنے آپ سے بھی فارغ ہو گئے، اب تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم جاگے ہیں پھر بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سجدے میں جان نکل گئی، کتنے افراد نے دیکھا ہے؟ مجلس عزا میں تبرک کھانے کے بعد جان نکل گئی، آپ گواہ ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا، جلوس عزا میں حج پہ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ جانی نکل گئی، سائے میں بیٹھے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے اس نظام آفرینش میں کہ آپ سو جاتے، آپ اپنے آپ سے بے خبر ہے، آپ کی روح نکل گئی۔ کوئی تو ہے جو نظام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے کہ آپ کی روحیں واپس بھیج۔ ہمارے ہم ہر لمحے محتاج ہیں خدا کے، تو خدا کے ہی رہیں، خدا سے ہی مانگیں۔ شبہائے جمعہ، روزہائے جمعہ در الہی پہ، دروازہ الہی پہ تمام ساعات سر رگڑنے کے لیے ہے، سجدریز ہونے کے لیے ہے، جھکنے کے لیے ہے، حاجتیں مانگنے کے لیے ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ جمعے کے دن کچھ ساعتیں ہیں کہ جس میں دعائیں اور درخواستیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ما لم تدعو بقطیعت او معصیت او عقوق، روایت کے آخر میں فرمایا امیر المؤمنین نے، ما سوائے اس کے کہ ان ساعتوں میں کوئی قطع رحم کی دعا کریں، یا گناہ کی دعا کرے، یا آگ کی دعا کرے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص ناراض ہو، ممکن ہے کہ غصے میں ہو، ممکن ہے کہ اس پر کچھ مصیبتیں مشکلات آئی، اب وہ جو بد دعا کرنے لگیں، آ جائیں قطع رحم کی دعا کریں، اولاد کے لیے بد دعا کریں، ماں باپ کے لیے بد دعا کریں، بیوی بچوں کے لیے بد دعا کریں، خداوند قبول نہیں فرماتا۔ ان ساعتوں میں بد دعا نہ کریں۔ او معصیت، یا کسی گناہ کی، کسی کی موت کی دعا کریں، کسی کی یہ چیزیں، اس میں یہ چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ او عقوق، یا نافرمانی کی دعا کریں، اپنے والدین آنکھ ہو جائیں اولاد سے، اولاد آنکھ ہو جائیں والدین سے۔ عقوق والدین طرفینی ہے، کبھی والدین آنکھ ہیں اولاد کی طرف سے، کبھی اولاد آنکھ ہیں والدین کی طرف سے۔ اگر ایسی دعائیں خداوند قبول نہیں فرماتا۔ باقی جو بھی خیر کی دعا کی جائے، روز جمعہ کی بعض ساعتوں میں دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا امیر المؤمنین نے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْخَيْرَ وَالْبِرَّ يُضَاعَفَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، یاد رکھو کہ جمعے کے دن نیکیاں اور خیرات مضاعف ہو جاتی ہیں۔
دوچندان ہو جاتی ہیں، ایک کے بدلے کئی کئی خداوند دے دیتا ہے روز جمعہ۔ نمازیں دوچندان، روزے رکھیں دوچندان مضاعف ہو جاتے ہیں ان کے اجر و پاداش۔ نیکی روز جمعہ باقی دنوں کی نسبت اس کے اجر و پاداش میں بھی جو ہے کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ روز جمعہ وہ دن ہے کہ خداوند نیکیوں کو مضاعف فرماتا ہے، دوچندان کر دیتا ہے۔ تو ان ساعتوں سے غافل نہ ہو جائیں، اپنے لیے دعا کریں۔ اس دن عرض کیا گزشتہ ہفتے، ذوی الحقوق کے لیے ضرور دعا کریں، جن کے حق ہیں آپ کی گردن پہ، سوچیں، ضرور سوچیں۔ اپنی جو ذاتی زندگی آپ نے گزاری ہے، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اب تک کہاں کہاں گزاری ہیں، ایک دفعہ ماضی میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کس کس کے حق ہیں میرے گردن پہ، پھر ان کے لیے دعا کریں۔ یہ آپ کے حق میں اچھا ہے، اگرچہ ان کے حق میں بھی اچھا ہے کہ آپ ان کے دعا کریں، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ ذوی الحقوق کے لیے دعا کریں۔ کسی نے آپ کی تربیت کی ہے، کسی نے آپ کو کھلایا پلایا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ دوستی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، مختلف حالات میں مختلف ساعتوں میں ان کے حقوق ہیں آپ کی گردن پہ۔ اپنی ازواج کے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنا قطعاً نہ بھولیں، ان کے حقوق زیادہ ہیں، حتیٰ والدین سے بھی شاید زیادہ ہیں، کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اور ظہور آقا امام زمان علیہ السلام سے بھی غافل نہ ہو جائیں، غافل نہ ہو جائیں۔ دعا یا امام زمان، دعا برائے ظہور آقا امام زمان فرض ہے، آپ کا ایمانی فریضہ، اہل بیت کی طرف سے فرض ہے، اسلام کی طرف سے فرض ہے آپ کے اوپر، خدا کی طرف سے فرض ہے آپ کے اوپر۔ جہاں آپ اپنی ساری دعائیں آقا امام زمان کی دعا کرنا نہ بھولیں، کسی قیمت پہ نہ بھولیں۔ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کا جزو زندگی ہونا چاہیے، یہ آپ کے کردار میں نمایاں ترین چیز ہونی چاہیے دعا امام زمان۔ اپنی زندگی میں اس دعائے امام زمان کو، یہ بھی غریب ہے، اسے غربت سے نکالیں آپ، کیونکہ اکثر لوگ دعا نہیں کرتے، اکثر لوگ آقا امام زمان سے غافل ہیں، اور جو لوگ آقا امام زمان آشنا ہیں وہ دعا سے غافل ہیں۔ تو اس دعا کو غفلت جو ہے غربت سے نکالیں، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ تو روز جمعہ منسوب ہے آقا امام زمان سے، منسوب آقا امام زمان ہے۔ روز جمعہ میں امید ہے کہ آقا امام زمان کا ظہور ہوگا، تو یہ دن مقدس ہے ہمارے لیے، تو اس دن کو زندہ کریں۔ تو بہتر ہے دعاؤں سے زندہ کریں، مجالس سے زندہ کریں، ذکر اہل بیت سے زندہ کریں ان جمعے کے دنوں کو۔ اب یاد آقا امام زمان اور یاد خدا اور یاد آخرت کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ دو جملے گزشتہ شب جمعہ کو عرض کیا ہے کہ مجالس و محافل اہل بیت میں آتے رہیں، آپ کے دل زندہ رہیں گے اسلام کے اور اہل بیت کے اور آقا امام زمان کے حوالے سے۔ یہ ایک عرض کیا اس دن، اور یہ بھی عرض کیا کہ باعمل دلسوز وارث انبیاء علماء کی صحبت میں جائیں، ڈھونڈیں، کسی بھی شہر میں آپ جائیں، کسی گاؤں میں آپ جائیں، کہیں بھی جائیں، ڈھونڈیں چند لمحے، کم از کم روز جمعہ کسی عالم کو ڈھونڈیں کہ وہ جو آپ کے لیے خیر کی باتیں کرتا ہو، نیکی کی گفتگو کرتا ہو، اس کے پاس جائے، چند لمحے کچھ باتیں کریں، کچھ نصیحت کی بات، کچھ چیزیں پوچھیں۔ اگر بے عرضہ ہیں تو چھوڑیں کسی اور کے، اگر کچھ عرضہ ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیں گے، تاکہ آپ کا دل زندہ رہے۔ تیسری چیز جو آج عرض کرنا چاہوں گا چند جملوں میں، وہ قبور کی زیارت ہے، اہل قبور کی زیارت، کہ قبرستان جائیں، قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، مخصوصاً شہداء کی زیارت کے لیے جائیں۔ روز جمعہ کے اعمال میں سے بھی ہے یہ، روز جمعہ مردوں کی زیارت کے لیے جانا۔
حضرت آقا امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی، فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فزرہم، جب جمعہ کا دن آ جائیں اہل قبور کی زیارت کریں، قبرستان جائیں، مومنین کے قبرستان ان کی زیارت کریں۔ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ضَيْقٍ، اہل قبور میں سے بہت سے تنگی میں ہوتے ہیں، سختی میں ہوتے ہیں اہل قبور۔ وسع علیہ ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، جب صبح سحر ہو جاتی ہے تا طلوع آفتاب، یہ جو وقت نماز فجر ہے، اس دوران انہیں خداوند وسعت دے دیتا ہے۔ روز جمعہ ایسا دن ہے، وسعت دے دیتا ہے، انہیں تنگی ختم کر دی جاتی ہے، کچھ سہولتیں خداوند دے دیں کہ روز جمعہ ہے انہیں تھوڑا سا ڈیل دے دیں، جو لوگ تنگی میں ہوتے ہیں، سختی میں ہوتے ہیں۔ وسع علی ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس یعلمون بمن اتاہم فی کل یوم، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دن ان کے پاس کون آتا ہے۔ ہم مردوں کو کیا سمجھتے ہیں نہیں معلوم۔ اسلام میں یہ ہے کہ مردے مرنے کے بعد ہم سے زیادہ باشعور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ہم سے زیادہ باشعور، ہم سے زیادہ نگاہیں تیز، ہم سے زیادہ سماعتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ مادی محدودیات سے مردے نکل جاتے ہیں، اب وہ برزخی زندگی میں ہے۔ فرمایا کہ یعلمون بمن اتاہم فی کل یوم، ہر دن جو لوگ آتے ہیں اہل قبور کے پاس وہ لوگ جانتے ہیں انہیں۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ كَانُوا سُدًا، جب سورج نکلے تو وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ قُلْتُ فَيَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فَيَفْرَحُونَ بِهِ، راوی نے سوال کیا پھر روز جمعہ جو ہے طلوع آفتاب کے بعد انہیں کچھ آزادی مل جاتی ہے، پہلے وسعت ملتی ہے پھر کچھ آزادی مل جاتی ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے ہیں اور پھر خوشحال بھی ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں روز جمعہ؟ فرمایا نعم، ہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں خوشحال ہو جاتے ہیں۔ جائیں اپنے والدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کے قبروں پہ جائیں، وہ خوشحال ہو جائیں گے، انہیں خوش کر دیں، وہ اب آئیں گے، سلام کریں، کیا حرج ہے سلام کرنا مردوں کو؟ اب سلام تو کرتے ہیں، السلام علی اہل القبور۔ جب آپ مردے سنتے ہیں جسمانی طور پر مردے ہیں، روحیں تو ختم نہیں ہوتی، سلام کیا کریں، دعا کیا کریں ان کے حق میں، خدا حافظ کیا کریں انہیں۔ فرمایا نعم، اور جب ہم جائیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اور خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَوْحِشُونَ لَهُ إِذَا انصَرَفَ عَنْهُمْ، جب آپ لوگ قبرستان سے واپس پلٹتے ہیں وہ لوگ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بیٹھا کریں ان قبروں پہ، چند لمحے بیٹھیں، چند لمحے گفتگو کریں، اگرچہ ہم برزخی آوازیں نہیں سن سکتے، ہم اس قدر جو ہیں معنویات میں آگے نہیں ہیں کہ ہم سن سکیں، کاش کہ ہم اتنے پاک و پاکیزہ ہوتے کہ ہم ان سے گفتگو کرتے، سن لیتے۔ چلیں یک طرفہ صحیح آپ ان سے گفتگو کریں، بات کریں، ان کے لیے دعا کریں، التماس سے دعا کریں، کیوں آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے، دعا کریں گے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ صبح جمعہ جب اگر آپ فارغ ہیں طلوع آفتاب سے پہلے جائیں، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر بھی جائیں وہیں پہ زیارت وغیرہ کریں۔
آپ کے دل نرم ہو جائیں. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اہل قبور کے لیے یہ فائدہ ہے آپ کے لیے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ذر القبور تذکر بها الآخرہ، تم قبروں کی زیارت کیا کرو تمہیں آخرت یاد آ جائے گی. یہ فائدہ ہے، ہم اپنی آخرت کو یاد کریں گے. فرمایا زوروا قبور موتاکم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مردوں کی زیارت کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ اور زیارت کرو. وسلموا علیہم، ان پہ سلام کیا کرو. یہ آداب اسلامی ہے. جائیں السلام علیکم، کوئی حرج نہیں ہے، سلام کیا کرو، سنتے تو ہیں. وسلموا علیہم فإن لکم فیہ عبرہ، تم سلام کرو جا کر، تمہیں عبرت ملے گی، درس ملے گا، سبق اس کی زندگی کے بارے میں کچھ تو آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ یہ شخص وہ تھا جو اب اس حال میں ہے. اب نہ معلوم ہو جس حال میں تھا، اچھا تھا پھر بھی آپ دیکھیں گے، برا تھا تب بھی عبرت ہے. فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، کوئی شخص اپنے والدین کی قبر پہ جائے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، ان چیزوں سے ہم زندہ ہوں گے، ان چیزوں سے ہم راہ راست پہ رہیں گے. یہ چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہے. فرمایا جو اپنے والدین کی قبر پہ جائے، ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائیں، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو. تو یہ جمعے کا برنامہ ہے، نہ بھولیں اسے. غفر لہ وکتب براء، اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے نیکوکاروں میں خداوند لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص بھی، اسے بھی نیکوکاروں میں لکھیں، اچھوں میں لکھیں کہ یہ بھی اچھا ہے. والدین کی بدولت، روز جمعہ کی وجہ سے والدین کی ایک عظمت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. جو بھی ہو اسلام میں والدین کے لیے جو کچھ بیان کیا کہ وہ برن او فاسقن، نیکوکار ہو یا بدکار، فاسق ہو یا فاجر، حتیٰ کافر ہو، تمہارے اوپر احترام واجب ہے. جائیں حتیٰ ان کی قبروں پہ جائیں، جائیں اپنے والدین کی قبروں پہ، ان کے لیے دعا کریں، ان پہ سلام کریں، اور پھر اپنے لیے بھی ان سے کہیں کہ دعا کریں. وہ دعا کریں گے، ان کی دعائیں خداوند سن لیتا ہے. مردے دعا کریں گے، فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے. آخری حدیث عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اگر ممکن ہو سکے تو ائمہ کی زیارت کو جائیں. جو لوگ ایران میں ہیں، جو لوگ کربلا میں ہیں، جو لوگ نجف میں ہیں، جو لوگ مدینے میں ہیں، ان کے لیے چیزیں مہم ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے میرے قبر پہ آئے، فرمایا کہ مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے. زیارت کے لیے آئے، یعنی اس توجہ کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ جائیں. فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اور یہ پیغمبر اسلام کی روایت ہے. اور آخری سنت سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنت کو آپ دیکھیں کہ سیدہ کی سنت کو زندہ کیا جائے. سیدہ کے بارے میں کہ ہفتے میں ایک بار حضرت حمزہ اور دوسرے شہداء کی قبروں کی زیارت کو جاتی تھی اور طلب استغفار اور طلب رحمت فرماتی تھی. تو ہمارے پاس شہداء ہیں، اگر ہم امامزادوں سے دور ہیں، ہم ایک ایسی سرزمین پہ ہیں، امامزادے بھی نہیں ہیں، تو شہداء ہیں، علماء ہیں، ان کی زیارتوں کو جائیں اور ان قبروں کی زیارت کو جائیں. سنت سیدہ کونین. اگرچہ ہمارے معاشرے میں ہم شہیدوں کو خاص توجہ نہیں دیتے شہیدوں پہ، اور انہیں جس طرح زندہ کرنا چاہیے نہیں کرتے. ہم اصلاً شہیدوں سے استفادہ نہیں کرتے، ان کی شہادتوں سے استفادہ کرنا چاہیے قوم ملت کو بیدار کرنے کے لیے. لیکن رہیں یہ چیزیں، یہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا.
عام مردوں کی طرح دفناتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ستم یہ ہے جس طرح ہم دوسرے مردوں کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عام مردوں کی طرح قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، عام مردوں کی طرح وہی رسومات ادا کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی خاص فرق ہے تو آپ بتا دیں۔ حالانکہ شہیدوں کے سلسلے میں ہزارہ کام کر سکتے ہیں اور ملت کو بیدار رکھ سکتے ہیں، اور شہیدوں کی عظمت کو جو خداوند متعال نے انہیں دیا ہے، آپ دوسروں کے لیے ایسی روایتیں آپ نہیں پڑھ سکتے جو خداوند فرماتا ہے کہ میں شہید کا قائم مقام ہوتا ہوں، شہید کے گھر میں شہید کا قائم مقام میں ہوں۔ تو شہیدوں کی قبروں پہ جایا کریں، سجدہ کونین کی